بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأسماء والوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولا مولا سقل جد الحسن والحسين والقاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق فانتظروا إني معكم من المنتظرين. صلوات اللہ کہ مرحوم احمد اللہ صاحب کی سالگرہ کا سلسلہ ہے، اس کی مجلس ہے اور یقیناً یہ اس وقت ہے ہمارے محرم کے سلسلے میں یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا. برابر علماء سے مجالس سن رہے ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ ان مجالس میں کیوں نہ اپنے وقت کے امام کا ذکر کیا جائے. جو وقت کا امام ہے، جو ولی عصر ہے، جس کی اطاعت ہر شخص پر واجب ہے، اس کا ذکر کیا جائے. اسی کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت کریمہ کو پیش کیا ہے کہ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تم بھی انتظار کرو. صلوات پورے قرآن میں آپ قرآن کو مطالعہ کیجیے، قرآن کا ترجمہ پڑھیے. قرآن میں 3 موقع ایسے ہیں جس میں اللہ نے جو حکم ہمیں دیا ہے اس حکم کے ساتھ اپنے آپ کو بھی شامل رکھا ہے. یعنی ہم نے کہا یہ کام کرو تو اس کے ساتھ اللہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہے. 3 موقع ہیں قرآن مجید کے اندر. ایک موقع کیا ہے؟ ایک موقع ہے کہ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی کھلی ہوئی نشانیوں کو چھپاتے ہیں اللہ بھی ان سے بیداری کرتا ہے اور بیداری کرنے والے بھی ان سے بیداری کرتے ہیں. یعنی جو اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن سے اللہ کی معرفت حاصل ہو، جو لوگ عمدن ان کو چھپاتے ہیں اللہ ان سے بیداری کرتا ہے اور جو بیداری کرنے والے ہیں وہ بھی بیداری کرتے ہیں. یہ پہلا موقع ہے جس میں جو عمل ہمارے لیے کہا گیا ان لوگوں سے بیدار ہونا جو اللہ کی کھلی ہوئی نشانیوں کو چھپاتے ہیں اللہ بھی اس عمل میں شامل ہے. دوسرا موقع یہ ہے کہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تم بھی انتظار کرو. یعنی بتا دیا کہ انتظار تو ہے کہ تنہا تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ تمہارے ساتھ تمہارا پروردگار بھی انتظار کر رہا ہے. اور ایک موقع اور ہے جس میں اللہ کا عمل ہمارے عمل کے ساتھ میں شامل ہے. میں اس کو مثال سے بات واضح کر دوں. عام طور پر جو نوجوان کرتے ہیں وہ کبھی کبھی علماء سے اور علماء سے اور بڑے بڑے کہتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے لوگ علماء ہیں ان سے سوال کر لیتے ہیں اور وہ سوال کر کے ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جواب نہیں دے پاتے. تو ایک نوجوان نے کسی عالم دین سے سوال کیا. عالم دین لڑکے تھے لیکن بہرحال عالم دین تو عالم دین ہوتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا وہ لڑکا ہو. ان سے سوال کیا کہ ان یہ بتائیے کہ اس وقت اللہ میاں کیا کر رہا ہے؟ اس وقت
اللہ میاں کیا کر رہا ہے؟ اب مولانا نے کچھ دیر کو سوچا، سوچنے کے بعد انہوں نے یہی کہا کہ اللہ کے سب میں جو ہے اللہ جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ اس نے انسانوں کو پیدا کیا، اللہ جو ہے وہ موت دیتا ہے، زندگیاں دیتا ہے، اللہ نے تاروں کو پیدا کیا، اللہ نے چاند کو پیدا کیا، اللہ نے سورج کو پیدا کیا۔ کہا یہ سب تو پیدا ہو چکے، چاند پیدا ہو چکا، سورج پیدا ہو چکا، ستارے اور سیارے سب پیدا ہو چکے، مجھے یہ بتائیے جو کام ہو گیا وہ تو ہو گیا، اس پر اللہ میاں کیا کر رہا ہے؟ اب مولانا یہ پریشان، کیا صاحب کو کہنا چاہیے کہ وہ سورج کو نکالتا ہے اور سورج کو غروب کرتا ہے، چاند کو نکالتا ہے، مطلب چاند اور سورج کو نکالنے کے لیے فرشتے موجود ہیں، چاند اور سورج کو نکالنے کے لیے فرشتے موجود ہیں، تو موت دیتا ہے وہ زندگی دیتا ہے کہ موت اور زندگی کے فرشتے موجود ہیں، انسان کے اعمال لکھتا ہے تو وہ نہیں لکھتا بلکہ جو کرامہ کاتب نے لکھتے رہتے ہیں کس نے کیا کیا، وہ جو کہتے رہے مولانا ان کے کہتے رہتے ہیں سب فرشتے کر رہے ہیں، یہ کام فرشتے کر رہے ہیں، یہ فرشتے کر رہے ہیں، یہ زمین اور آسمان میں سے اتنی کائنات ہے، یہ زمین سب کے سب فرشتے کر رہے ہیں، سورج نکلتا ہے فرشتے نکالتے ہیں، سورج غروب ہوتا ہے فرشتے نکالتے ہیں، ہمارا حقیقت یہ ہے۔ اب مولانا بہت پریشان کیا جواب دوں، کیا جواب دوں؟ پہلا نمبر ایک اور صاحب کہتے تھے ہمارے ساجد بھائی نے دیکھا مولانا کا چہرہ بہت متاثر ہے، بہت پریشان ہے کہ میرے بچوں کے سامنے بالکل کہنا چاہیے کہ کیا جواب دوں انہیں، کوئی جواب دیتا ان کے سامنے۔ ساجد بھائی کا مولانا پریشان ہو کر کے ذرا اندر سے قرآن منگائیے، انہوں نے اندر سے قرآن منگایا، انہوں نے قرآن کھولا، سورہ کھولا اور لگا ایک دن کا ہاتھ رکھنا نیچے پڑھو۔ اب وہ لوگ مولانا نے زور سے بڑا بتا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے ملائکہ اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان لانے والوں تم بھی درود بھیجو اور سلام کرو جو ہم کے سلامی ہے، سلام یہ موقع ہے، یعنی پہلا انتظار تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں، دوسرا موقع ہے کہ جو لوگ اللہ کی کھلی ہوئی نشانیوں کو چھپاتے ہیں اللہ کی بیداری کرتا ہے، بیداری کرنے والے بھی ان سے بیداری کرتے ہیں، اور تیسرا موقع یہ ہے کہ جس طرح اللہ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے اللہ اور اس کے ملائکہ، اے ایمان لانے والوں تم بھی نبی پر درود بھیجو اور سلام کرو تو ہم کے سلام ہے، صلوات محمد تو اللہ محمد ہر مسلمان کا لازم ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام کا انتظار بھی کرے اور باقاعدہ امام کے ظہور کی دعا بھی کرے۔ لیکن یہ بتائیے اگر آپ کسی مسلمان کو سوال کریں، کسی بھی اپنے آپ کو سوال کریں، کیا کہ سوال کریں کہ تم امام کا انتظار کر رہے ہو، بولے گا مطلب کر رہے ہیں، آپ کے سوال کیے کیسے کر رہے ہیں، امام کا انتظار کیسے کر رہے ہیں؟ امام کا انتظار زبانیں نہیں ہوگا، امام کا انتظار جو ہے وہ عمل سے ہوتا ہے۔ یہ کہہ رہا کہ امام کا جب روز باقاعدہ نماز کے بعد میں دعا پڑھ رہا ہے امام کی ظہور کے لیے، یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، کوئی تو غلط نہیں کہہ رہا، بہت صحیح ہے، اچھا ہے، لیکن عمل کے ذریعے امام کے ظہور کا انتظار ہو، یہ ہے صحیح معنی میں امام کا انتظار۔ عمل کے ذریعے، عمل کیسے ہو؟ یہاں عمل کیا کریں؟ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، عزیزان محترم، امام کا انتظار اس طرح سے ہونا چاہیے جس طرح ایک مسافر پلیٹ فارم پر ٹرین کا انتظار کرتا ہے۔ ایک مسافر پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر ٹرین کا انتظار کرتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے ہم سے انتظار نہیں آتا تو آپ جا کر دیکھیے تو لوگ پلیٹ فارم پر ٹرین کا کس طرح سے انتظار کرتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں آپ کے ساتھ، مثال کے طور پر علی گڑھ بھائی کو جو ہے وہ علی گڑھ سے لکھنؤ جانا ہے شتابدی ایکسپریس سے، شتابدی ایکسپریس صبح 7:45 علی گڑھ اسٹیشن پر آئے گی، سپر فاسٹ ٹرین 1 منٹ رکے گی، 1 منٹ رکے گی، ان کو جانا ہے اکیلی ٹرین کے سامان سب چیزیں لیے ہوئے وہیں پر بیٹھے پلیٹ فارم کے اوپر۔ اب اگر انہوں نے اپنے پیروں سے موزہ اتار دیا، سمجھ رہا ہوں میں، جوتا پہنے ہوئے موزہ اتار دیا، سر سے کوٹ اتار دی، رات تک سے گزرے تو بھائی ایمرجنسی کے محمد صاحب کہتے تھا کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ارے آپ کہتے ہیں 3 منٹ لے گیا، 5 منٹ لے گیا، ٹرین آنے والی موزہ پہنیے، فوراً موزہ پہنیے، پتا نہیں انہوں نے ابھی تو رکے گی نا، 1 منٹ رکے گی، آگے چلی جائے گی، موزہ پہنتے رہ جائیں گے، انہوں نے فوراً موزہ پہنا، سر پہ ٹوپی رکھی۔ ابھی بتائیے
बताइए, इंसान का तकाजा ये किधर देखेंगे? इनकी आंखों का रुख किधर होना चाहिए? उधर जिधर से ट्रेन आ रही हो। कभी आपने देखा कि ट्रेन इधर से आ रही हो और साधु उधर देख रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। जिधर से ट्रेन आ रही है उधर ही देखा जाता है। कान मुतवज्जे हैं, काहे नहीं मुतवज्जे हैं? कान मुतवज्जे हैं कि जैसे ही ट्रेन के हॉर्न की आवाज आए फौरन हम तैयार हो जाएं, फौरन हम तैयार हो जाएं। हाथ मुंतजिर हैं कि जैसे ट्रेन आती ही नजर आए हम सामान हाथ में उठा लें। हमारे हाथ में बैग हो, हमारे हाथ में अंगेठी हो, कदम तैयार हैं कि जैसे ही प्लेटफार्म पर आकर रुके हम फौरन आगे बढ़कर ट्रेन पर सवार हो जाएं। अब अभी तो ये कैसा इंतजार है? आंखें ट्रेन के देखने के मुंतजिर, कान ट्रेन की आवाज सुनने के मुंतजिर, आप सामान उठाने का इंतजार कर रहे हैं, पैर आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। पूरा जिस्म सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक ट्रेन का मुंतजिर है। ये है इंतजार। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पूरा वजूद ट्रेन का इंतजार कर रहा है। इसे इंतजार कहते हैं। अगर तुम्हें अपने इमाम बाप का इंतजार हो तो आंखें को देखे तो इमाम को अच्छा लगे, कान को आवाज सुने तो इमाम को मंजूर हो, हाथ उधर उठे जिधर इमाम क्या है, कदम उधर जाए जिधर बनता इमाम हो। ये है हकीकी इंतजार। जिसका हर आला इमाम का मुंतजिर हो, जिसका हर आला हर रोज इमाम का इंतजार कर रहा हो, आंखों को इंतजार हो, हम वो देखे तो इमाम पसंद करें। जहाँ इमाम मना करते हो तो देखे कि नहीं, आवाजें वो सुने तो इमाम को पसंद करो। हमारे हाथ उधर बढ़े जिधर इमाम की निगाह हो, हमारे कदम उधर जाए जिधर इमाम की मंशा हो। जब हमारा इस तरह का अमल होगा, अब से जिस्म वो काम कर रहा होगा जो मंशा इमाम को मुताबिक होगा, यही सही माना में इंतजार है। अब आप ये बताइए किस तरह से इमाम का इंतजार कौन कर रहा है? हमारा इमाम को पर्दे के वक्त हैं, इमाम को पर्दे के वक्त हैं। मैंने तो ये देखा कि जिनकी नजरों के सामने इमाम थे उन्होंने मारिफत इमाम हासिल नहीं की। जिनकी नजरों के सामने थे, जो बराबर देखते थे ये है इमाम, लेकिन वो मारिफत इमाम नहीं रखते। दलील देखता हूँ अगर आपके अरमान कहाँ तक पहुंचे। मैं आपके समझ कर रहा हूँ इमाम ने 28 अरब सन 60 को मदीने से सफर इख्तियार किया कर रहा था। इमाम चले समझ रहा हूँ, मैं नतीजा देखता रहा और आपके अरमान देखा। चलते चलते इमाम कहाँ पहुंचे? मक्का। मक्के में कहाँ पहुंचे? खाने काबा। हज का इरादा था और अब खाने काबा पर कितना हाजी है? लाखों। इसलिए जब 1,20,000 हाजी को जब से तो पहला हज रसूल ने किया, रसूल का जमाना गुजर गया, मौला अली का जमाना गुजर गया, इमाम हसन का जमाना गुजर गया, ये तकरीबन 50 साल गुजर गए। अब हाजी बड़े नहीं बड़े, लाखों हाजी खाने काबा में, और मेरा इमाम भी खाने काबा में। इमाम को देख रहे हैं, क्या ये मारिफत इमाम रखते हैं? अरे सबकी बात कर रहा हूँ, जितने भी हाजी हैं, क्या ये तमाम हाजी मारिफत इमाम रखते हैं? बिल्कुल नहीं रखते। मारिफत इमाम कौन रखता था? इमाम और जो इमाम के साथी थे, 70-72 जो भी थे, बस वो मारिफत इमाम रखते थे, बाकी कोई मारिफत इमाम नहीं रखता था। मैं दलील पेश कर रहा हूँ। मुझे आपने बताइए, उस वक्त के बाद इमाम ने हज को उम्रे में बदल दिया, इमाम ने हज को छोड़ दिया, हज को उम्रे में बदल दिया कि लोग बाकायदा हाजी करवाते लिए हुआ है, कई करते न करते हैं, ये मुकद्दस दलील है। इमाम ने हज को उम्रे में बदला। अब अलीना ने मतलब कि इमाम का हज नहीं है, ये हो गया करके हज, ये हो गया करके हज। लाखों हाजी इमाम के साथ 70-72 का मजमा। ये बताइए इमाम ने करके हज किया और वाक़या करबला हुआ, मुझे ये
میں تھا، ان کا نہ جانا بتا رہا ہے کہ یہ مارے بندے امام نہیں رکھتے، اور وہ امام کی مسجد ہے جس کا درد ہے اسلام کو بتا دے، نماز کو بتا دے، روزے کو بتا دے، اس کی عبادت کی منزل کیا ہوگی؟ یہ تو وہ واقعہ ہے کہ اب تو امام سامنے ہے، یہ تو چھوٹے امام سامنے ہے، اب تو اس امام کے زمانے میں ہے کہ ہمارا امام تو پڑھتے رہے، بہت آسانی سے لمبی بھائی ہمارا نوجوان کہتے تھے ہم کیا کریں، ہمارے امام کو پڑھ رہے ہیں، ہمیں بتائیے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، سب پتا ہے۔ امام تو یہ کہتے ہیں کہ میں ہر لمحہ اپنے چاہنے والوں کی پوری خبر کے لیے لگتا ہوں، اگر میں ایک لمحہ نظر ہٹا دوں تو اس کو اس طرح دیا جائے جس طرح دو پتھروں کے درمیان گیہوں کو پیس دیا جاتا ہے، چکی کے درمیان گیہوں کو پیس دیا جاتا ہے، ہر لمحہ امام کی نظر آپ پر ہر لمحہ، لیکن ہم امام کو نہیں پہچانتے، امام کی معلومات حاصل نہیں کرتے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ امام کے برابر ایسے واقعات آپ دوسرے کتابوں میں بھی ہمارے علماء بھی آتے ہیں کہ امام برابر مدد کر رہے ہیں، سب مدد کر رہے ہیں، علی احمد بھائی کی مدد کی انہیں بتا بھی نہیں کرا، بتا بھی نہیں کرا، بعد میں بات کرتا ارے اس کا امام اس کی وجہ کیا ہے؟ امام کو برابر مدد کریں گے، ایک مدد سب کی مدد ہو رہی ہے، لیکن ہم نہیں پہچان پاتے کہ یہ امام ہے۔ جب ہم زیارت کرنے جاتے ہیں تو بہت سے مسائل آتے ہیں، ہر جگہ امام مدد کرتے ہیں، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ مدد کرنے والا امام تھا، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ مدد ہو جاتی ہے، یہ وجہ کیا ہے کہ امام کی مدد ہو رہی ہے اور ہم لوگ محسوس نہیں ہوتا۔ سمجھ بتاؤں گا ایک سمجھنا، دو چیزیں ہیں، ایک ہے شخص اور ایک ہے شخصیت، سمجھ بتاؤں گا، ایک ہے شخص اور دوسرے ہے شخصیت۔ مثال کے طور پر ایک شخص آیا پرانے کے بعد مجلس ہے یا یہ حاصلیہ رہتے ہیں ایک بیٹھا اور یہ محمد رضا صاحب کا سوال کر رہا ہے کہ محمد رضا صاحب مجلس میں نہیں آئے، محمد رضا صاحب سے سوال کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ محمد رضا مجلس میں نہیں آئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بات کی سے ہو رہی ہے، کسی اور بات نہیں ہو رہی ہے، انہیں سے بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر شخص موجود ہے لیکن شخصیت غائب ہے، شخص موجود ہے تو موجود ہے لیکن اس کی نظر سے شخصیت غائب ہے۔ جب ایک چیز موجود ہوگی ایک چیز غائب ہوگی معلومات نہیں ہو سکتی، اگر شخص ہے شخصیت غائب ہے تو معلومات نہیں ہوگی، اور اگر شخصیت موجود ہے اور شخص غائب ہے تو معلومات ہوگی، جب دونوں موجود ہوں گے شخص بھی ہوگا شخصیت بھی ہوگی تب معلومات ہوگی۔ ایک دوسرا شخص آیا اور وہ آنے کے بعد میں کہنا چاہیے کہ باقاعدہ علی احمد بھائی کی تعریف کر رہا، یہ موجود نہیں ہے، یہ موجود نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر شخصیت موجود ہے، جہاں پر شخص کی شخصیت موجود ہے شخص ہے۔ ابھی میری بات میں تعلیم ہدایت سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جناب موسیٰ 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے، اپنے بھائی ہارون کو اپنا وزیر بنایا، جناب موسیٰ چلے گئے، اب 40 دن تک کون ان کی جگہ پر؟ ہارون۔ کیا مطلب ہوا کہ یہاں پر شخص غائب ہے اور موسیٰ کی شخصیت موجود ہے، شخص غائب موسیٰ کی شخصیت موجود۔ اس کے برعکس فرعون جو ہے بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرا رہا ہے کہ موسیٰ نام کا بچہ پیدا ہو جائے، اور موسیٰ نسل فرعونی میں پرورش پا رہے ہیں، موسیٰ نسل فرعونی میں فرعون کے سامنے یہ جناب موسیٰ ہے اور وہ ذبح کرا رہا ہے۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ یہ موسیٰ ہے تو ذبح کیوں کرا تھا؟ اس کا ذبح کرانا، اور جناب موسیٰ کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر شخص موجود ہے، شخصیت غائب ہے۔ جو کوہ طور کا معاملہ تھا وہاں پر شخصیت موجود تھی، شخص غائب تھا، یہاں پر شخص موجود ہے اور شخصیت غائب ہے۔ جب دونوں میں سے ایک غائب ہوگا ہم معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ معرفت کب حاصل ہوتی ہے کہ جب دونوں ہمارے سامنے ہوں۔ جن کی معرفت کامل تھی جب ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا اپنے امام کو صفا و مروا پر دیکھا، کسی نے کہا ہم نے طواف کرتے ہوئے دیکھا، کسی نے کہا کہ ہم نے بنا پر دیکھا، کسی نے کہا کہ ہم نے فلاں مقام پر دیکھا۔ یہ تو دیکھ رہے ہیں امام کو، ان کے سامنے شخص بھی موجود ہے، شخصیت بھی موجود ہے۔ شیخ مفید علیہ السلام یہ کوئی معمولی عالم ہے، شیخ مفید وہ ہے
کہ جنہوں نے رات میں خواب میں دیکھا تھا، خواب میں کہ شہزادی تشریف لائی ہے اور دونوں بچے حسن اور حسین کی انگلی کرتے ہوئے ہیں، اور آنے کے بعد میں کہتے ہیں کہ ان کو تعلیم دو۔ اس کے بعد شیخ مبین بیدار ہوئی اور یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا کہاں ہے انہوں نے حسین، کہاں میری شہزادی، اور مجھ سے کہہ رہے ہیں ان پتا کرو۔ تمام دن الجھن میں سے کیا دیکھا کہ سامنے سے ایک شہزادی سیاہ نقاب میں آ رہی ہے، دو بچوں کی انگلیاں پکڑے ہوئے، اور آنے کے بعد شیخ مبین کی بات پہنچی اور کہتی ہے کہ ان بچوں کو شیخ ان میں دین ادا کرو، ان میں دین ان کو دو۔ اب جو دیکھا یہ دو بچے پہنچے جو بعد میں ہمارے فرقے کے سید مرتضیٰ اور سید رضی، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، سید رضی وہی ہے جنہوں نے نہج البلاغہ کو کمپائل کیا ہے، مولا کے خطوں کو، مولا کے خطوط کو، مولا کے باقاعدہ کہنا چاہیے کہ خطوط اور تحریر کو انہوں نے جمع کیا ہے، اور وہ نہج البلاغہ کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ یہ ہے کون؟ سید رضی اور سید مرتضیٰ، دو بچے، ایک سے ان کو تمہیں تعلیم دے دی، یہ وہ مرتبہ ہے دیکھیے۔ اب عزیزان محترم، اب یہ دونوں انہوں نے تعلیم دی، ایک سے نہج البلاغہ کی، اور شیخ مبین اور سید مرتضیٰ کا مقصود معلوم واقعہ ہے، سید مرتضیٰ کا اور شیخ مبین کا مقصود معلوم واقعہ ہے کہ باقاعدہ کے دونوں کے جنگل سے گزر رہے تھے، ایک مقام پر سید مرتضیٰ نے اپنے گھوڑے کی نیند کو زمین پر رکھا اور کامیاب کیا رہا واپس مجھے، یہ وہاں سے چلی گئی۔ جانے کے بعد کچھ دیر کے بعد لذیذ جانور آیا اور اس میں باقاعدہ اس پر نجات کر دی زین پر، اس لیے سید مرتضیٰ کی کون دیکھ رہا ہے؟ شیخ مبین جو استاد ہے، اب یہ کچھ دیکھ رہا ہے سید مرتضیٰ پائے کے عالم اپنے وقت کے، جیسے جائے تو شیخ مبین کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی زین ہے نجس ہو گئی، اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ فلاں نجس جانور آیا اور اس نے نجاست پکڑ لی، بولا کہ آپ کے لیے نجس ہوگی۔ کیا جواب دیں گے سید مرتضیٰ نے کہ یہ آپ کے لیے نجس ہوگی، میرے لیے نجس نہیں ہے، میرے لیے نجس نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اکیلے گواہ کو شریعت میں دو گواہ چاہیے، شریعت میں دو گواہ چاہیے، آپ کے لیے نجس میرے لیے نہیں، صحیح مسئلہ جو انہوں نے کہا وہ بھی صحیح، جو انہوں نے کہا وہ بھی صحیح، کہ مرتبہ دیکھیے شیخ مبین کا، شیخ مبین کہہ رہے ہیں نجس، وہ کہہ رہے ہیں آپ کے لیے نجس میرے لیے نجس نہیں، کہ جھگڑا کس بات کا سامنے حرم ہے؟ مولا علی کا، چل کر مولا علی سے معلوم کرنے جگہ، یہ مرتبہ ہے ان علماء کا جو باقاعدہ براہ راست مولا علی سے جواب و سوال کر لیا کرتے تھے اور امام جواب دیا کرتے تھے۔ چاہیے سامنے انہوں نے ایک کاغذ کے رکے پر لکھا، مولا بتائیے یہ دین نجیس ہے یا پاک؟ توجہ، اور جیسے ہی امام کے قبر کے اوپر اس کاغذ کو رکھا گیا، سوال کو رکھا گیا، فوراً جواب آ گیا۔ اب جو جواب آیا، اب جواب میں کیا تھا؟ الحق مع ولدی، سمجھو حضور، الحق مع ولدی، جو میرا بیٹا سید مرتضیٰ کہتا ہے حق تو اس کے ساتھ ہے، آپ اس کے ساتھ کیا ہم دادے کہ باقاعدہ ابھی ایک گواہ ہے دوسرا گواہ نہیں ہے، الحق مع ولدی بس شیخ و معتمدی، لیکن شیخ بھی غلط نہیں ہے، شیخ بھی معتمد ہے، بس یہ سننا تھا شیخ مبین کہتے ہیں کہ اب میرے لیے بھی یہ نجس ہو گئی، اس لیے دونوں گواہیاں مل گئی، پوتے کی گواہی بھی ہے اور دادا کی گواہی بھی ہے۔ یہ ہے شیخ مبین۔ ان کے بعد برابر لوگ آتے تھے اور آنے کے بعد سوال کرتے تھے، دو مسائل ہوتے تھے، ایک شخص آیا سیٹ کا ہوا تھا پیچھے ہٹا کر، میرا بہت اہم سوال ہے، ذرا ہٹ جاؤ، ذرا مجھے معلوم کر دیں۔ آگے آیا شیخ میرا بڑا اہم سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا، اس کے پیٹ میں زندہ بچہ ہے، آپ کا کیا حکم ہے کہ بھائی بچے کی زندہ بچے کی عورت کو دفن کیا جائے یا بچہ زندہ پیٹ سے نکال دیا جائے؟ ویسے سننے کے بعد شیخ مبین کہتے ہیں کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ پیٹ کاٹ کرنے میں میت کو تکلیف ہوگی، اس لیے بچے کو نکال دیا جائے اور بچے کے عورت کو دفن کر دیا جائے۔ جانے کے بعد لوگوں کو دینے لگے کہ اسی اسنا میں ایک نوجوان خوبصورت پہنچا، ایک نوجوان لڑکا پہنچا اور میت کے والد سے کہتا ہے کہ مجھے شیخ مبین کے بھیجا، سمجھ
مجھے شیخ مفید نے بھیجا ہے اور انہوں نے یہ کہوایا ہے کہ میرے نظریے میں اب تبدیلی آ گئی ہے، میت کا پیٹ چاک کر کے زندہ بچہ نکالو اور مردہ عورت کو دفن کر دو۔ بس جیسے ہی جواب پہنچا فوراً میت کا پیٹ کاٹ دیا گیا، زندہ بچہ نکال دیا گیا، میت دفن کر دی، کسی کو پتہ نہیں چلا چلاتے۔ اب جب یہ بچہ بڑا ہو گیا اور وہ وقت آیا کہ اس بچے کی بسم اللہ پڑھوائی جائے، تو یہ ہوا کون بسم اللہ پڑھائے گا، اس بچے کی بسم اللہ کون پڑھائے گا؟ تو یہ ہوا کہ اگر شیخ مفید اپنا نظریہ نہ بدلتے تو یہ بچہ بھی ماں کے ساتھ دفن ہو جاتا، اس لیے وہ موجود ہیں، انہی کے ذریعے، انہی کی وجہ سے یہ زندہ ہے، انہی کے ذریعے ان کا اس کی بسم اللہ پڑھوائی جائے۔ تب پڑھنے کے لوگ کو لے کر آئے اور شیخ مفید سے کہا کہ شیخ مفید یہ وہی بچہ ہے کہ اگر آپ اپنا مسئلہ نہ بدلتے تو یہ بچہ بھی اس دنیا میں نہ ہوتا۔ شیخ مفید میں نے سوچا پہلے کی بات ہے، بتاؤ کیا معاملہ تھا؟ ایسے سے عورت کا انتقال ہوا، زندہ بچہ پیٹ میں تھا، آپ سے پوچھا، آپ نے پہلے کہا تھا کہ پیٹ کاٹ نہ کیا جائے، تکلیف ہوگی اور اس طریقے سے بچے کو دفن کر دیا جائے۔ اور ہم دفنے کی تیاری کر رہے تھے کہ آپ نے کسی جوان کو بھیجا اور اس جوان نے کہا کہ شیخ مفید نے نظریہ بدل دیا ہے اور اب یہ کہوایا ہے کہ میت کا پیٹ کاٹ کر کے زندہ بچہ نکال دو اور ایک مردہ کو دفن کر دو۔ اور جیسے یہ سنا شیخ مفید دو تین دفعے سوچنے لگے، کہتے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو آج بھی اسی مسئلے پر باقی ہوں، میں تو آج بھی اسی مسئلے پر باقی ہوں کہ میت کا پیٹ کاٹ کرنے سے میت کو تکلیف ہوگی، میت کا پیٹ کاٹ نہیں کرنا چاہیے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہ نہیں، آپ نے ایک نوجوان بھیجا تھا، جب اس نے کہا تو ہم نے زندہ بچے کو نکال دیا، بس فوراً انہوں نے کان پکڑا، کہا مجھ سے مسئلہ بتانے میں غلطی ہوئی، یہ میرے وقت کا امام ہے جس نے میری مدد کی ہے۔ کسی اور نے امام کو دیکھا لیکن برابر امام نے مدد کی، بتا دیا کہ دیکھو غلطی تم کر سکتے ہو لیکن ہم مدد کرنے والے موجود ہیں۔ اگلے دن شیخ مفید نے دروازہ بند کر دیا۔ اب میں مسائل نہیں بتاؤں گا اس لیے کہ میرے مسائل بتانے کے اندر اب غلطیاں ہونے لگی ہیں، ان غلطیوں کے نتیجے میں کسی کو غلط مسئلہ نہ بتا دوں، بہت بڑا اپنا ہوتا ہے مسئلے کا، اس لیے میں بالکل نہیں بیان کروں گا۔ دروازہ بند رہا، لوگ آتے رہے، واپس آتے رہے، آتے رہے، واپس آتے رہے، بس ایک مرتبہ جیسے آج رات بستر پر پہنچی تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وقت امام تشریف لائے اور آنے کے بعد سوال کرتے ہیں کہ شیخ مفید تم نے مسئلے بتانا کیوں بند کر دیا، مسئلہ بتانا کیوں بند کر دیا؟ تو شیخ مفید کہتے ہیں مولا اب مجھ سے غلطیاں ہونے لگی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ آئندہ مجھ سے کوئی غلطی ہو۔ امام نے کہا خبردار برابر مسئلے بیان کرو، غلطی کرنا تمہارا کام ہے، اصلاح کرنا ہمارا کام ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد یہ ہے امام کو ہر لمحہ آپ کی مدد کر رہے ہیں، ہر لمحہ آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ اور امیدان محترم یہ کوئی امام ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کے چاہنے والے چشمے رجل میں خدمت امام میں ہوں گے۔ امام کا ظہور کہاں سے ہوگا؟ امام کا ظہور ہوگا مکے خانہ کعبہ۔ اچھا پوچھنے کا سوال دیکھنے کے ساتھ کیوں ہوگا؟ امام کا ظہور کہاں سے؟ امام کا ظہور ہے جگہ سے ہو جائے، امام کا ظہور ہے وہ امروہہ سے ہو جائے، امام کا ظہور ہے سوئٹزرلینڈ سے ہو جائے، وہاں سے کیوں ہوگا؟ وہاں سے اس لیے ہوگا قدرت کا ایک اصول ہے اور قدرت کے اصول نہیں بدلتے، جہاں سے پہلا دیا ہے وہیں سے آپ ملیں گے، جہاں سے پہلا دیا ہے وہیں سے آپ وہاں سے ضرور ہوگا۔ اور یہ روایت بہت بڑا روایت ہے، چاہنے والے کے اس میں نظر میں ایک مدد مطلب کام کرتے ہی خدمت امام میں پہنچیں گے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے بھائی صاحب کہ میں ہندوستان میں ہوں، میرے پاس پاسپورٹ بھی نہیں، میرے پاس پاسپورٹ نہیں، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے ساتھی یا حالات میں ہیں، اور سب جگہ ہے، شعبے بھی ہیں جو دیتا ہے، ان پر تقریر مقدمے ہیں، ان کا پاسپورٹ حکومت نے ضبط کر رکھا ہے، لیکن وہ چاہنے والے ہیں امام کے، امام کے چاہنے والے ہیں۔ تو یہ بتائیے امام کی خدمت میں کیسے کریں؟ ہمیں امام کے پاس جانے کے لیے پیسہ چاہیے، زر مبادلہ فوری ایکسچینج چاہیے، ہمیں امام کے پاس جانے کے لیے ویزا چاہیے، پاسپورٹ چاہیے، ہوائی جہاز کا ٹکٹ چاہیے اور بھی ہمیں خرچہ کر کے سامان ہونا چاہیے، تب جا کے خدمت امام میں کریں گے۔ آج آدمی جو بھی حج کرنے جا رہا ہے تقریباً 4.5-5 لاکھ روپئے کا
पास रुपये अलग, पासपोर्ट अलग, वीजा अलग, और उसके बाद फिर सफर करता है। आप ये बताइए, या तो ये रिवायत में कमजोर है, ये बताइए मादा एक रिवायत है, ये मासूम का कौल है, जो भी इमाम पे जाने वाले हैं जज में सदन में खिदमत इमाम हो जाएंगे। एक के कब्र से 70 लोग निकलेंगे, ये नहीं जिंदा हैं जो मुर्दा हो चुके और वो इमाम की नुसरत का इख्तियार रखते थे कि हम इमाम की नुसरत करेंगे, वो भी जिंदा होंगे और जो भी जज में सदन से खिदमत इमाम में पहुंचेंगे। ये बताइए कैसे पहुंचेंगे? आज के जमाने में लड़की आपका जमाना है, साइंस का जमाना है, कोई तरीका होना चाहिए कि इमाम की खिदमत हो जाए। बता ये कहिए कि मादा ये बात करो, बजाय हमारा जब उसको नहीं करता, ये कैसे मुमकिन है कि बगैर वीजे के, बगैर पासपोर्ट के, बगैर हालात के, बगैर पैसे के, बगैर वसाइल के, बगैर हवाई जहाज के, हम इतनी दूर आज यहाँ से टर्मिनल सारे 4-5 किलोमीटर दूर हर गाँव से खर्च हो जाए और हम कैसे करते हैं? ये नहीं कि 6 घंटे में, 12 घंटे में, 3 दिन के अंदर कोई आज चला, कोई कल चला, परसों चला, जैसे हाजी लोग वापस आ रहे हैं तरीके से नहीं, चलने बदल में इधर इमाम की आवाज आई कि मेरा हो गया, उधर के गाँव के नाज़रीन है, नेक्स्ट में कदम है इमाम की खिदमत होगी। अल्लाह ये सवाल है, बताइए कैसे हल हो? और ये सवाल वो हल कर सकता है कि जो या तो कुरान पर मुकम्मल ईमान रखता हो, लेकिन ये कहने में काम नहीं बनेगा हर कुरान की बात आता हमें कुरान मजीद काफी है, काफी है के अलावा कभी कुरान नहीं हो सकता। कि कुरान हमारी मदद करेगा कि हम जज्मेंट कदम में कैसे इमाम की खिदमत में पहुंच सकते हैं। कुछ नहीं हमारे पास, हम खाली हाथ बैठे, अभी इमाम का लहू हुआ, अभी खाली नहीं गए, खाते चाय भी नहीं पी, पानी भी नहीं पिया, तो जज्मेंट कदम में इमाम की खिदमत में कैसे मुमकिन है? ये अल्लाह मुमकिन है, मुमकिन है कुरान की रोशनी में, मुमकिन है कुरान की रोशनी में। जब जनाब सुलेमान ने समझ जाऊंगा माने के बच्चे का कल्पना को माने नहीं लगता, अगर 4 आदमी सुनने वाले हैं कि अमीना कोई परेशानी नहीं मस्जिद निकाल होगी। अजीजा ने मालूम जनाब सुलेमान का दरबार है और आपको मालूम है कि 3 किलोमीटर तक 150 किलोमीटर तक दिन होते थे, 150 किलोमीटर तक इंसान होते थे और 150 किलोमीटर तक चौपाए और ऊपर बाकायदा वो परिंदे होते थे जो बाकायदा शामियाने का काम करते। इतना बड़ा हाकिम, उसके दरबार का ऐलान हुआ कि तख्ते बिल्कीस को मुल्क के सभा से कौन लेकर आएगा, तख्ते बिल्कीस को मुल्क के सभा से कौन लेकर आएगा। तो इतनी नाम का जिस खड़ा हुआ और वो कहता है कि मैं इतनी देर से आऊंगा कि आपका दरबार दरबार में होने पाए, होगा नहीं, मुझे जल्दी चाहिए और जल्दी लेकर आओ, दरबार 7 बजे पहले चाहिए। तब अब आपके वकील खड़े हुए, आपसे पहले बरते कदम में जाऊंगा है, आपसे पहले बरतिया खड़े हुए का चश्मे कदम में पलक झपकते ही, अब अगर परमिशन ले रहे तो नबी की परख पर क्या कहे, हजारों मील का मार्ग उनके सभा जाने के बाद सबसे बिल्कीस लिया, मैं बिल्कीस के और सभा पर जाने के बाद जनाब सुलेमान के सामने रखा, पलक न झपकने पाई, पलक न झपकने पाई, पूरा दरबार तेरा जिन्नात इंसान इब्लीस नाम का दिल क्या हुआ, ये कौन सी पावर है, कौन सी ताकत है, कौन सा कमाल है, कौन सा मौजूदा है, ये तूने क्या किया? अब जवाब सुनिए उनका। वो क्या कहता है? वो कहता है जब इस सबसे सवाल किया, एक बार बताओ आसिफ, तुम सबसे बिल्कीस को जज्मे में हजारों मील से लेकर क्यों आ गए? लेकिन कुरान की 2 आयत है, एक आयत है कमा बिल्कुल किताब, जिसका तर्जुमा यह है कि हमने पूरी किताब का ही पहले दर्जे दे दिया, ईमा को दे दिया। कुरान की एक और आयत है, वो आयत पढ़ी, वो आयत कुरान में मौजूद है। क्या आयत पढ़ी इन्होंने? आसिफ बिन बंदिया ने कादर नबी इन्नहु इल्मुम मिनल किताब, मुझे अल्लाह ने छोटी किताब का मामूली इल्म अता कर दिया है। समझो, मुझे अल्लाह ने कादर नबी इन्नहु इल्मुम मिनल किताब, मुझे छोटी किताब का मामूली सा इल्म, पूरी किताब तो नहीं, मामूली सा इल्म अता कर दिया है। अगर किसी के पास छोटी किताब का मामूली इल्म हो तो वो हजारों मील का फासला चश्मे नजर में तय कर सकता है। जिसके सीने पर पूरा कुरान नाजिल हुआ हो, अगर वो सफेद ऐलान काबा से जाकर वापस आ जाए तो सवाल निकलना तुम्हारी मेराज थी या जिस्मानी मेराज थी। और अल्लाह की किताब पहुंचेगी
आपने साले क्या बोला ये बताइए, कि आपका इल्म और आपकी बेटी बन जाते हैं तो सब क्या है, समझ लो बस मैं इस बात का साइड पर आ रहा हूँ। इमाम का सोच हमारा ये कहते हैं जैसे छाते फाटते हुए समंदर का पानी, और आखिर का एक इख्तलाफ है जैसे एक मच्छर इस समंदर से पर भिगो ले, यानी उससे भी न करे पर भिगो ले। तो यही सवाल किया गया हमारे 10वें इमाम से, इमाम अली नबी अलैहिस्सलाम से। मौला बताइए आपके बिना पहचान का इल्म और आपके इल्म में क्या फर्क है? इमाम फरमाते हैं सुन, अल्लाह के 73 इसमें आदम हैं, अल्लाह के 73 इसमें आदम हैं। आसिफ ने बता दिया वो है जिसको अल्लाह ने एक इसमें आदम अता किया है, और हम आले मोहम्मद वो हैं जिनको 72 इसमें आदम अता किए गए, और वो 73 का इसमें आदम अल्लाह से मखसूस है। यानी आसिफ ने बताया को एक इसमें आदम, हम आले मोहम्मद को 72 इसमें आदम। उसके बाद सुनिए मौला फरमाते सुन, इसमें आसिफ का कोई कमाल न था, ये कमाल था इसमें आदम का। ये इसमें आदम वो है कि जिसके बाद ये इसमें आदम हो, इसके नतीजे में जमीन सिमट जाती है, समझो जमीन सिमट जाती है और फिर फैल जाती है। इसमें आसिफ ने कुछ नहीं किया, इसमें आदम के नतीजे में जमीन सिमट गई, तब तक इतनी हाजिर हो गया, अगले लम्हे जमीन फैल गई। अगर एक इसमें आदम की बुनियाद पर जमीन सिमट भी सकती है, जमीन फैल भी सकती है, मेरा आखिरी इमाम 72 इसमें आदम का मालिक होगा, इधर इमाम का ज़हूर होगा, जमीन समझेगी, चाहने वाले दिवस इमाम में होंगे। इमाम के चाहने वाले हैं चश्मे बदल में खिदमत इमाम में, क्योंकि जमीन का सिमटना और जमीन का फैलना इनके इख्तियार में, एक इसमें आदम का असर है जमीन का फैलना। और हाँ दिलाना होगा, फिर एक और सवाल किया कि ये बताइए कि ये आसिफ ने बंदिया को आपने क्यों भेजा, क्या आपसे ज्यादा इल्म है? क्या तो आपसे ज्यादा इल्म जनाब सलमान है नबी, और ये नजीर यानी नबी का इल्म कम, नबी का इल्म ज्यादा। और अगर कहना चाहिए कि आपका इल्म ज्यादा था तो आप ले आते, इन्हें क्यों ज्यादा थी? अब बड़ा एक सवाल था इमाम से, क्या एक सवाल इमाम से बताइए, आसिफ ने बंदिया का इल्म ज्यादा या इमाम का या इनका सलमान का? अगर इमाम ये कहे आसिफ का तो कौन एतराज करता, ज्यादा किसका ज्यादा और नबी का कम, और अगर इमाम ये कहे कि नबी का ज्यादा तो कहते हैं कि ज्यादा का तो फिर इमाम इमाम फरमाते हैं कि नबी का इल्म ज्यादा था, इल्म ज्यादा जनाब सुलेमान का था, आसिफ का कम था। अरे ज्यादा ना खुद लिया ले का मकसद लाना नहीं था, मकसद था अपने बाप अपने जानशीन का इंतखाब, इल्म की बुनियाद पर इम्तिहान ले रहे थे। जो सबसे पहले अपने तलमीज़ को लाकर हाजिर कर देगा वो इल्म में सबसे अफजल होगा, और वो मेरे बाद मेरा जानशीन होगा। अब अली को मालूम हुआ हयात रसूल में जो सवाल करने वाला आता था वो मौला अली के पास आता था, अगर रसूल के पास भी गया तो रसूल ने अली के पास भेज दिया, अली ने हर एक की मुश्किल कुशाई करके बता दिया। जो हयात रसूल में सबसे ज्यादा इल्म रखेगा वही बात रसूल का जानशीन होगा। रबी का नंबर में आप पहुंच जाएंगे, और ये मौका आज हो रहा है, अभी पता नहीं नाम का कब जरूर हो, 1 साल बाद 2 साल बाद 4 साल बाद, और तो जब देखें क्या होगा, आज भी ये मौका हो रहा है, आज भी ये मौका हो रहा है। पिछले सालों में मौका हुआ, इस साल फिर ये मौका होने के करीब है, मौका होने के करीब है। ये करबला में लोग जा रहे हैं, अभी 400 लोग करबला में जाएंगे। करबला में कितने लोग पहुंचते हैं? आता 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़। मैं आपसे सलाह कर रहा हूँ, करबला बहुत बड़ा शहर नहीं है, लोगों के करबला बहुत बड़ा शहर नहीं है। जिन लोगों ने वहां का जायजा लिया बताते हैं 80 लाख लोग वहां पर खड़े हो सकते हैं, खाने से खाना मिला रहेगा, खाने से खाना मिला। 80 लाख लोग करबला के अंदर खड़े हो जाए तो खाना से खाना मिल जाता है। यहाँ 5 करोड़ जाकर वापस भी आ जाते हैं, पता भी नहीं चलता। इसलिए हम उस इमाम की इजाजत के लिए जा रहे हैं जो 72 इसमें आदम का मालिक है, जमीन फैल जाती है और उसके बाद सिमट जाती है।
جس طرح اپنے کام کرے مسافر ٹرین کا انتظار کرتا ہے اسی طرح وقت کے امام کا انتظار ہونا چاہیے. امام کو بھی آنے کا انتظار ہے اور اللہ سب سے زیادہ امام کی تلوار کو انتظار ہے. امام کی تلوار گریا کرتی ہے کہ مولا کب میرا کب آپ کا ظہور ہوگا. اس لیے کہ مجھے علی اکبر کے پورے ناحق کا بدلہ لینا ہے, مجھے علی اکبر کی جوانی کا بدلہ لینا ہے, مجھے قاسم کے دامن داماد ناز کا بدلہ لینا ہے, مجھے عمر محمد کی لازم کا بدلہ لینا ہے, مجھے جناب سکینہ کے گوشواروں کا بدلہ لینا ہے, میں مولا جلال کے نداؤں کا بدلہ لینا ہے, مولا آپ کے بابا بھائی کا بدلہ لینا ہے, اے مولا آپ کی مدینی سکینہ کے رخساروں پر جو گوشوارے پینے ہوئے رخساروں میں دبانے مارے گئے اس کا بدلہ لینا ہے. بس فرمانے لگا امام کی تلوار انتظار کر رہی ہے, کربلا والوں کا سب سے پہلے انتظام کیا جائے گا. اس لیے کہ امام نے وہ قربانی پیش کی جس نے شریعت کو بچا کر نہ کیا, جس نے اسلام کو زندگی عطا کر دی. بس حسین کے مانا دارو دوسری سی روایت ہے جسے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جب روز عاشورہ امام کے تمام علی و انصار درجہ شہادت پر فائز ہو کے امام علی اکبر کا لاشا اٹھا کے علی اکبر کا مرثیہ امام نے کہا یا بنیا اللہ دنیا بابا کا لبا اے بیٹا تیرے بعد جینے کا پتہ نہیں ہے, زندگانی دنیا پر خاک ہے. امام قاسم کے لاشے کو کشتی میں لپیٹ کر خیمے میں لے کر کے امام عباس کے گلے ہوئے شاموں کو خیمے میں لائے اور مرثیہ کہا علامہ ان کا سلام بجانی اے بھیا عباس تیری شہادت میں میری کمر توڑ دی. اور ہم آدم دارو امام نے ایک اور مرثیہ پڑھا, ایک راستے بیٹی امام کے ہاتھ میں تھا. کبھی خیمے کی طرف جاتے تھے, کبھی واپس آتے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون, ریدہ سے ملائے و تسلیمہ سے حمدے. آدھا دارو اس کا مرثیہ کس طرح پڑھا, جب مصیبت زیادہ ہوتی ہے تو اپنے چاہنے والے یاد آ جاتے ہیں. امام نے ہاتھوں کو بلند کیا, فرماتے شیعتی مائی شریف اللہ تنفرونی اور سمیتو بے غریبی اور تیری خطے پونی. اے میرے جیو, جب کسی پیاسے کا ہاتھ سنا تو حسین کی پیاس پر تو آنسو آ گیا, جب کسی غریب کا ہاتھ سنا حسین کی غربت پر جب آنسو آ گیا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں الہی کا تم دیا میں آنسو تنی تدرونی, میں کس طرح نہیں اپنے کے لیے پانی کا سوال کر رہا تھا. جیسا اس تصویر کسی کو بہن رہی پانی کر کے سوال کو کس طرح سے ٹکڑا دیا گیا. 5 منٹ میں مجلس تمام ہو رہی ہے, بس میرے ساتھ اصل مراد میں چلو. امام ساری قربانیاں پیش کر چکے, کہنے میں آئے میرا دل پر میرا سلام, نماز دل پر میرا سلام, اے بہن محنت دل پر میرا سلام. بچی کو گود میں لیا, کاموں کے گوشے لیے, بہن جب تک میں رہا ایک بچے کا میں نے خیال رکھا, میرے بعد میں بچوں کا خیال رکھنا. لیکن میرے سینے پر سونے والی سکینہ, اب اس کو سکینہ کو حسین کے سینے پر سونا میں اچھا نہ ہوگا. بہن جائے سکینہ کا خاص خیال رہے. تب اگر آؤ امام چلے تصورات میں میرے طرف میرے ساتھ چلو, اگر آؤ امام چلے پیغام آئے. ایک مرتبہ امام نے تھوڑی کو میں میرے کرنے کی کوشش کی لیکن تھوڑا آگے نہیں بڑھا. امام فرماتے تو بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے, یقیناً تمہیں بڑی خدمتیں انجام دی ہے. بس یہ حسین کی آخری سواری ہے, مجھے کامل نامت بتا دے. آدم دارو جانور تھا, اس نے اپنے چہرے سے اشارہ کیا. اب میرے مولا نے حکم دیکھا, آئے کم سے سکینہ گھوڑے کے شموں سے نکلی ہوئی. میرے بابا کے اچھے بابا, میرے بابا کو کچھ لے گا. ارے اس بات سے پوچھ گیا تو واپس نہیں آیا. بس پتا کرو امام کو گھوڑے پہ ہوئے, بچی کو سینے سے لگایا, کافی دیر امام نے سجایا. بس میں آگے بڑھا, ادا کرو امام نے بچی کو کہنے میں چھوڑا. مولا میدان جہاد میں آئے, امام جیسے ہی جہاد میں آئے, مولا میدان جہاد میں آئے. مولا فرماتے جو جانتا ہے وہ جانتا ہے, تو نہیں جانتا ہے وہ جان دے کہ کیا میں نے شریعت میں کوئی تبدیل کی ہے. جو میرے تم نے میرا گھر گھر اجاڑ دیا. میں سباؤ بابا کا بیٹا ہوں, میں کعبے کا بیٹا ہوں, میں مینا کا بیٹا ہوں, میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں, میں علی مصطفیٰ کا بیٹا ہوں, میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. بس پتا کرو یہی وہ وقت تھا. ایک ظاہر آدمی گجب جو گجب کو جانا چاہتا تھا, کربلا کے میدان سے گزرا. اس نے دیکھا کہ بہت بڑی فوج ہے, اور فوج کے درمیان ایک شخص ہے جو نیزہ زمین پر گاڑے کھڑا ہوا ہے, اور ان کے جسم پر اتنے کی جرت ہے جس طرح شاہی کے جسم پر کانٹے ہوتے ہیں. غور سے امام کو دیکھنے لگا. ابھی
کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ مظلوم کبھی کبھی یا تو چاروں طرف نظر کرتے تھے، سوائے بے شک آنکھوں کو نظر نہیں آتا تھا، اور کہتے تھے ہر کتاب کے پیچھے ارے کوئی نہیں بنا، ارے کوئی ہے تو میری مدد کرے، ارے کوئی ہے تو دادت کی فریاد رسی کرے، بس اللہ ڈالو یہ ظاہر کامنے لگا، ظاہر سوچنے لگا یہ تو کوئی نبی یا فرشتہ معلوم ہوتے ہیں جسے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ بیک وقت اتنے مظالم برداشت کر رہے ہیں، بس اللہ ڈالو وہ ظاہر کہتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ ایک آواز سنی، اب تو میں نے آواز سنی، آواز یہ تھی بابا حضرت، بابا حضرت، اب تو میں نے نظر اٹھا کے دیکھا کہنے کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں پانی پوجا لیے ہوئے بابا حضرت کی آواز شروع کر رہے تھے، بس حضرت ظاہر کامنے لگا، کامتے کامتے پرانی سے معلوم کیا کہ بھائی مجھے سچ بتا دو یہ بچے کون ہیں، یہ مظلوم کون ہے؟ وہ مظلوم کہتا ہے انہوں نے یزید سے خروج کیا، یزید نے آج ان کے 71 اصحاب کو قتل کر ڈالا ہے، یہ تمام تیاری ان کے قتل کی ہو رہی ہے، یہ اسی کے بچے ہیں، نصیحت کا ساتھ چل کر کہتا ہے یہ بھائی تم تو مسلمان معلوم ہوتے ہو، میں نے کسی غیر قوم قبیلے میں نہیں دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر پانی بند کر دیا جائے، یہ چاہے بولتا ہوا مظلوم آپ کے پاس آیا، میں جانتا نہ تھا، ایک بندہ کہتا ہے السلام علیکم محمد اے بندو تم پر میرا سلام، میرے امام نے جواب سلام دیا، اور مولا فرماتے ہیں کہ بھائی تو کون ہے، کئی سالہ کا ان پر سلام کر رہا ہے، انہوں نے تو مجھے لائق سلام بھی نہیں سمجھا، بس یہ سننا تھا، ایک مرتبہ ظاہر بولا ہوا کہتا ہے بھائی کچھ تمنائیں لے کر میں اپنے گھر سے چلا تھا، اور قسم خدا کی میں نے آپ سے پہلے آپ جیسا مظلوم نہیں دیکھا، مجھے رسول خدا کی حدیث یاد آ رہی ہے کہ مظلوم کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، کیا آپ میرے ہم سے دعا کر دیں گے؟ آئے میرا کریم امام نے تفصیل حاصل کو آگے بڑھا دیا، الگ اقتصاد دنوں سے خون بہ رہا تھا، کہے بھائی تیری تمنا کیا ہے؟ مطلب آپ نہیں ہوئے اور کیسے ہی ماننے کا تیری تمنا کیا ہے؟ ظاہر کہتا ہے کہ بھائی میری پہلی تمنا تو یہ ہے کہ خدا مجھے بہت جلد روضہ امیر المومنین پر پہنچا دے اور میں وہاں پہنچ کر اپنے آپ میں مولا امیر المومنین کی دعوت کا شرف حاصل کروں۔ کہا اے بھائی تیری دوسری تمنا کیا ہے؟ ظاہر کہتا ہے اے بھائی ایک زمانے سے مدینے رسول نہیں گیا ہوں، خدا مجھے جلد مدینے رسول پہنچا دے اور وہاں پہنچ کر عالم کے شہزادے دنیا کے خزانے رسول کے چھوٹے گواہ سے حسین کی قدر پہنچی کا کروا دے وہ امام کی لیا کر رہے تھے، امام نے کہے بھائی تیری آخری تمنا کیا ہے؟ ظاہر کہتا ہے بھائی میں بیمار بیٹی وطن میں چھوڑ کر آیا ہوں، خدا مجھے جب ان سے ملا دے۔ آئے امام کو بیٹی فاطمہ سبرا یاد آ گئی، اے بیٹی تجھے لینے کے لیے علی اکبر کو بھیجوں گا، لیکن ہاں علی اکبر سینے پر پٹی کا پردہ میں رو رہے ہیں۔ بس امام کے لیا کہنے لگے اور لیا کرتے کرتے اب امام نے اپنے ہاتھوں سے کہا مارنے والے اس مرد مومن کے حق میں جو سب سے بڑی نعمت ہو وہ نعمت اسے عطا کر دے۔ اس کے بعد امام نے ہاتھ نیچے دیے، ظاہر کرنے لگا اولاد بابو آپ کے لیے جیسے ہی چند قدم آگے بڑھا امام فرماتے ہیں ظاہر میں بھی تجھ سے ایک تمنا رکھتا ہوں، کیا تو میری تمنا پوری نہ کرے گا؟ ظاہر ہاتھوں کو جوڑے ہوئے مولا کی خدمت میں آیا، بتائیے یہ مظلوم آپ کی تمنا کیا ہے، آپ کی خواہش کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں میں کہوں گا اعلیٰ اذا تکرمت بے زیارت علی فقل له ہینا غریب کا یدرو کا سلام، جب روضہ امیر المومنین میں پہنچنا تو کچھ غریب کا سلام کہہ دینا اور جس حال میں دیکھ چلا ہے وہ حال بیان کر دینا۔ بس اللہ جانو یہ سننا تھا کہ ظاہر کانپنے لگا، اے بھائی تمہارا لہجہ نبی کے لہجے سے مل رہا ہے، یہ آواز بنی ہاشم کی آواز سے بلند ہے، ارے جلد اپنا نام بتا دو۔ امام کا نام نہ بتاؤں گا اپنے مدارس سے محروم نہیں آئے گا۔ امام کہتا
اللہ کے گزر میں ہم اور بھی مدد جناب مولانا احمد